لیے کافی ہے۔ یہ کہیں گے ہاں یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اللہ کا ہے، سب کا خالق اللہ ہے، تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے کہیے، جب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کو مانا جائے، تو پھر تم پر نصیحت اثر کیوں نہیں کرتی؟ وہ ذات جس نے سب کو بغیر کسی نمونے کے پہلے بنایا، قیامت میں بھی وہ بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، نہ پیدا کرنا مشکل ہے نہ لوٹانا مشکل ہے۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ابتدا میں پیدا کرنا مشکل ہے، ایک مرتبہ بن جائے تو دوبارہ بنانا مشکل نہیں، مگر تم سوچتے ہی نہیں ہو۔ عقل نے جب سر جھکا دیا کہ وہی ذات اللہ کی جس نے ابتدا میں بنایا، جو ایک مشکل کام ہے، تو اس کو دہرانا، لوٹانا، اس کا اعادہ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر سوچنے والوں ذرا سوچو، یہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اور عرش عظیم، کون ہے ان کا بنانے والا؟ کس نے ان کو بنایا ہے؟ یہاں علماء میں ایک بحث آئی کہ آسمان اور عرش اعلی و اعظم ہیں، یعنی بہتر، اچھے اور زیادہ شان والے، اور زمین ادنا ہے۔ یہ ایک بحث آئی علماء میں۔ تو آسمان والوں کا درجہ بھی زیادہ ہوگا کیونکہ وہ اعلی ہیں، اعظم ہیں، آسمان کی شان زیادہ ہے تو آسمان میں رہنے والوں کی شان بھی زیادہ، عرش کی شان زیادہ ہے تو اس کے ارد گرد جو ہیں ان کی شان بھی زیادہ، زمین ادنا ہے۔ تو یہ علماء میں ایک بحث آئی، یہ مرتبے کے حوالے سے، درجے کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا موقف سن لیں اور یاد کر لیں۔ پوری کائنات میں آسمان ہو یا زمین ہو، فضا ہو یا کوئی مقام، مخلوق میں سب سے اعلیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، فرشتے آسمانوں پر ہو کر بھی اللہ کے نبیوں سے اعلیٰ ہو سکتے نہیں۔ انبیاء، تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں، تمام فرشتوں سے۔ وہ فرشتے آسمانوں کے ہوں یا عرش اعظم کے ہوں، جو عرش کے ارد گرد جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یا عرش کے ساتھ ہیں جو وہاں کے فرشتے ہوں یا آسمانوں کے فرشتے ہوں، انبیاء کرام فرشتوں سے، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب اس کے بعد باقی مخلوق درجہ بدرجہ۔ ایک مسئلہ سن لیا۔ دوسرا مسئلہ، معصوم، گناہوں سے پاک ہونا، یہ نبیوں کی شان ہے اور فرشتوں کی شان ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، اور نبی بھی معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اولیاء، وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء ہوں، یہ محفوظ ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ گناہ کر سکتے ہیں مگر ان سے ہوتا
نہیں، کیونکہ ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ یہ چونکہ درمیان میں مسئلہ آیا تھا زمین اور آسمان کا، اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا۔ پوچھا جائے کس کا ہے کائنات، یہ کس نے بنائی؟ جی اللہ نے بنائی۔ پھر اس کے لیے سوچتے کیوں نہیں؟ پھر ان بتوں کی اپنے ذہن میں تراشے ہوئے خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ سب کائنات رب نے بنائی، عرش اعظم اسی نے بنایا، آسمان اسی نے بنائے، تو تم پھر اس رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو جب مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے غضب سے، اس کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ جب تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ انکار کیوں کرتے ہو؟ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ شروع میں تذکرون آیا، بعد میں تتقون آیا۔ پہلے تعلمون آیا، پھر تذکرون آیا، پھر تتقون آیا۔ جانتے ہو؟ عقل والے ہو نا؟ بڑا دعویٰ ہے تم کہ ہم بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، تو اگر جانتے ہو تو پھر دیکھو، پہچانو۔ اور اس کو تذکر کو تقوی پر مقدم کیوں کیا، یعنی پہلے کیوں لائے؟ کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے تاکہ وہ غور کرے۔ جب چیزیں دیکھتے ہو تو حقائق اشیاء، چیزوں کی حقیقت میں غور کرو۔ یہ ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے، اس بیج میں پورے درخت کی حقیقت موجود، اس میں تنا موجود، شاخیں موجود، پتے موجود، پھل موجود، سب کچھ اس بیج میں ہے۔ آپ پورا درخت بنا لیتے ہو، پھل لے کر کھاتے ہو، آخر میں پھر بیج آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کبھی غور کرو کہ کیسے، وہ کیسا رب ہے جو اتنے سے بیج سے ایسا کچھ بنا لیتا ہے۔ ایک ہی زمین کے خطے پر 10 درخت لگاتے ہو، مختلف ذائقے، مختلف پھل ملتے ہیں، کیسے مل جاتے ہیں؟ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اس رب کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو کہ اگر اس کو نہیں مانیں گے پکڑ ہوگی؟ علم سے پتہ چلتا ہے اور غور و فکر سے چیز سمجھ میں آتی ہے۔ جب آ جاتی ہے تو پھر ماننا چاہیے، نہیں مانے تو ڈرنا چاہیے۔ اب انسان ان تینوں مرحلوں پہ غور کرے۔ پہلی چیز ہے جاننا، دوسری چیز ہے غور فکر کر کے سمجھنا، تیسری چیز کہ ہدایت کے مطابق کرنا، نافرمانی سے بچنا۔ آئیے میں اور آپ اس حال کو دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ڈرتے بھی نہیں ہیں، تو یہ کیا سمجھداری ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ پہلوں کی پکڑ ہوتی تھی اس بات پر، اور آپ لوگ لاپرواہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی کی نعمتوں میں غور کر کے اس کا زیادہ شکر کیا کریں۔ الید، ہاتھ، یہ عربی کا لفظ ہے، کندھے سے لے کر انگلیوں تک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہیے گا، ہاتھ۔ یہ گوشت، ہڈی اور عصب سے، پٹھے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مرکب ہے۔ الگ الگ جسم نہیں ہے یہ پورا ہاتھ، اس میں ہڈی بھی ہے، اس میں رگیں بھی ہیں، اس میں پٹھے جن کو آپ اعصاب کہتے ہیں وہ بھی ہیں۔ اب جب اللہ کے لیے یہ آتا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ جسم سے اونچی، اللہ کے لیے جب کہیں گے تو اس کے بے مثل دستے قدرت، بے مثل اونچی، یہ آپ نے سن لیا۔ اب آیت سنیں،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا قابو؟ یہ ہر چیز کو کس نے پکڑا ہوا ہے، کون کنٹرول کر رہا ہے، کس کے قبضے میں ہے؟ کل شے، ہر چیز جتنی ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہیے گا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، وہ سب کہیں وہ، اور اس کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں۔ بات تو نہیں کرنی تھی مگر آ گئی ہے۔ ایک صاحب ہیں وہ بہت زیادہ اب مشہور بھی ہو گئے ہیں، بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے بہت زیادہ جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی انہوں نے چھاپ دیا ہے۔ ان کی پرانی کتاب میرے پاس ہے، اس میں انہوں نے اس آیت کا ترجمہ یہ لکھا ہے اللہ اجر دیتا ہے لیتا نہیں۔ وہ یجیر کے معنی بھی نہیں سمجھے۔ ایسے لوگ جب علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم فلاں ہیں، یوں ہیں، وہاں ہیں، اور نام کے ساتھ شیخ الاسلام لگا دیں تو اس سے کوئی شیخ الاسلام بنتا نہیں۔ آپ تراویح میں تسبیح تراویح پڑھتے ہیں، آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا مجیر، پناہ دینے والا، پناہ، اللہ پناہ دیتا ہے اور اللہ کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے۔ میں نے ہاتھ کا معنی آپ کو لفظی طور پر بتایا۔ جب اللہ کے لیے ہاتھ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اس کا دستے قدرت، کیونکہ اللہ جسم جسمانیات سے پاک۔ قرآن کریم میں ہے اللہ نے بنائے اپنے ہاتھوں سے، حضرت آدم کا خاکی پتلا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کسی کے ذہن میں یہ ہاتھ اپنے آ جائیں، شکل آ جائے تو یہ اللہ کے لیے، اونچی کہیے، بس یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ تجسیم کے قائل ہیں، اللہ کے لیے جسم مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالی کا جسم ہے اور بہت بھاری ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، اللہ کا جسم بہت بھاری، اللہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کا چونکہ بوجھ زیادہ ہے تو اللہ کے بوجھ سے وہ کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے۔ معاذ اللہ، کہیے گا معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ۔ تو جو ایسی بات کرتے ہیں بولو ایمان والے ہیں؟ انہوں نے اللہ کا جسم سمجھ لیا، کہتے ہیں اللہ کھاتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کوئی کہتے ہیں جی اللہ کی ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ تو پھر اگر انہوں نے دوسروں نے بت بنا لیے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو ان کی تائید کی یا نہیں کی؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے پاک ہے۔ انگلیاں، حدیث شریف میں آتا ہے مومن کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، جس کو آپ چٹکی کہتے ہیں، دو انگلیاں جوڑیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چٹکیوں میں ہے۔
اب اس سے اگر کوئی اپنی انگلیاں مراد لے لے تو نہیں، بلکہ بتایا قدرت کا ایسا نظام کہ اللہ بندے کا دل جدھر چاہے پھیر دے، جدھر چاہے. جس طرح تم کہتے ہو نا یار یہ تو چٹکی والا کام ہے، چٹکیوں کا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے اللہ کے لیے ہم انگلیاں یا چٹکی بھی مانیں گے. چٹکیوں پر ہو جاتی ہیں یہ باتیں تو یار، ہم اس طرح جب بولتے ہیں تو کیا مطلب اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے لیے کبھی اس طرح سوچنا کہ اس کی انگلیاں ہوں گی چٹکیاں ہوں گی ایسی کوئی بات نہیں. تو جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو یہاں مراد ہوگا دستے قدرت. کیا کہیں گے؟ اور وہ بھی بے مثل دستے قدرت سے یا بے مثل ہاتھوں سے بنایا. کبھی بھی اس پر اپنے جیسا گمان ہم نہیں کریں گے. یہ اس لیے آپ کو بتایا کچھ لوگ لفظوں میں بھی اگر احتیاط نہ کریں تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو بہت احتیاط. آپ ہر ایک کی ہستی اس کی عزت کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، تو جب اللہ کا ذکر آئے تو اللہ کی شان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس کے لیے ہم عام لفظ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہہ دیتے ہیں نہیں کہنے چاہیے. ملکوت کل شیء، اللہ تعالی کی قدرت میں ہے ہر شے کے ملکوت، یعنی جو کچھ بیان ہو چکا جو ہوگا سب کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ. ملک تام یہ اللہ کے لیے خاص لفظ ہے ملکوت. اللہ تعالی ایسا قبضہ رکھتا ہے کہ اس سے کوئی لے سکتا. سمجھنے کے لیے پھر مجھے بات کرنی پڑے گی. ہر شخص کے پاس کوئی چیز ہے. بھئی یہ گاڑی کس کی ہے؟ جی میری ہے، میں اس کا مالک ہوں. آپ کہتے ہیں نا کوئی آپ سے لے سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. لے سکتا ہے؟ آپ کی چیز چھین لے، قبضہ کر لے، لے سکتا ہے یا نہیں؟ اور آج کل تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جو ماحول بنا ہوا ہے کسی کی بھی کوئی چیز لے لے اس پہ اپنا قبضہ کر دے، آپ لڑتے رہو، جاؤ عدالت میں جاؤ بھگتتے رہو، کہتا جی قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا. آپ سے وہ کوئی چیز چھین لے آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، حالانکہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میری ملکیت. ہم جس چیز پر مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ چھینی جا سکتی، اللہ سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا. جو کچھ اس کے قبضے میں ہے اس سے کوئی بھی لے سکتا نہیں. وہ مالک الملک، اس کا کوئی شریک. کہنے والے کہا کرتے تھے کہ جو چیز میرے پاس ہے در حقیقت اس کا مالک کون ہے؟ یہ 2 روز کے لیے میرے پاس ہے. در حقیقت مالک ہر شے خداست. این امانت یا اس کے ساتھ جو لفظ امانت کی جگہ لگاؤ، میرے پاس ہے تو 2 دن کے لیے، چند روز کے لیے. حقیقت میں مالک کون ہے؟ تو جب ملک تام یعنی مکمل طور پر مالک ہونے کا بیان تو وہ اللہ کے لیے ہے اور یہ شان کسی اور کی. اب یہاں پھر ایک بات آئی، یہ اللہ تعالی ہی کی عطا ہے کہ ہم کسی چیز کا اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں.
اگر اللہ نہ دے ہم خود سے مالک ہو سکتے ہیں؟ مجھے سب کی آواز چاہیے، بڑے دھیان سے سننا، مسئلہ آیا تو کر رہا ہوں۔ مجھے صحت ملی، مجھے وجود ملا، نعمت ملی، مال ملا، دولت ملی، عہدہ ملا، شہرت ملی، عزت ملی، میں ان چیزوں کو پا کر بڑا خوش ہوتا ہوں۔ حقیقی طور پر کس نے دی ہیں؟ مگر میں تو اپنا قبضہ جتا رہا ہوں، جی میرا ہے سب کچھ، مال میرا ہے، دولت میری ہے، سامان میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ تو ہم اپنی ملکیت جتاتے ہیں یا نہیں؟ اونچی، اب دھیان سے سننا، دھیان سے۔ قرآن میں بتوں کے بارے میں ہے کہ ما یملکون من قطمیر۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب کھجور کھاتے ہیں، کھجور کی گٹھلی پر سفید رنگ کا بہت باریک سا ایک چھلکا ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہوگا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو قرآن میں ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ اتنے سے چھلکے کے بھی مالک، اونچی کہیے، سنا آپ نے؟ یہ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں کہ یہ بت جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے یہ اتنے باریک سے معمولی سے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ یہ آیت پڑھ کر یہ جو مخالف ہیں نبیوں ولیوں پہ لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں، اور ان کی مراد وہ کھل کے کہتے ہیں نبیوں یا ولیوں۔ آیت کس کے بارے میں اتری؟ لگا دی کس پر؟ اور یہ میں آپ کو بتا چکا، بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان موجود کہ یہ لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں جو بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے سامنے آ کے پڑھیں گے آیت کہ اللہ کے سوا جو کوئی ہے وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ ترجمہ کر رہا ہے اور